نیکسٹ۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آج شیر افضل صاحب سے صحافیوں نے سوال کیا کہ کل شعیب شاہین جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کر گئے، کچھ آپ کہنا چاہتے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب نے میری گرفتاری کے اوپر مذمت کی تھی اور میں نے سب کچھ معاف کر دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی تمام تر معاملات کو بالا تر ہو کر معافی کا جو ہے، جو آپ کے درمیان کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی، صلح ہو گئی اس طرح سے؟ میں نے تو پہلے بھی کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی۔ جو پارٹی کا ایشو ہوتا ہے وہ انٹرنل ایشو ہوتا ہے، پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ باہر نہیں کرنے چاہیے، پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا۔ دیکھیں، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک وکیل ہے، دوسری بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو ہی اس کی گرفتاری کا مجھے پتہ چلا، سب سے پہلے میں نے اس کی گرفتاری کی مذمت کی، اور ہم لوگوں نے ان کے لیے یہاں ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ دیکھیں، ہم ذاتیات پہ نہ میں بلیو کرتا ہوں، نہ آج تک میں نے کسی کے ساتھ ذاتیات کی ہے، باقی اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی کسی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں نے آج تک کسی کی ذات کے بارے میں بات نہیں کی۔ اچھا السلام علیکم، چلتے ہوئے نہیں سر، ہمارے شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے شعیب شاہین صاحب کیا ہوا کل چیف جسٹس انتظار کرتے رہے، آپ کہاں تھے، کنٹروورسی یہ کریٹ ایشو ہوئی؟ ختم ہو گیا ہے، اس لیے آگے چلیں۔ کیس انہوں نے مہربانی کی، کیس لگ گیا ہے اور کیس لگا دیا ہے، اور کل انشاءاللہ اس کے اوپر جو کنٹمپٹ پٹیشن ہے اس کے اوپر بحث ہوگی۔ نیکسٹ۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آج شیر افضل صاحب سے صحافیوں نے سوال کیا کہ کل شعیب شاہین جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کر گئے، کچھ آپ کہنا چاہتے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب نے میری گرفتاری کے اوپر مذمت کی تھی اور میں نے سب کچھ معاف کر دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی تمام تر معاملات کو بالا تر ہو کر معافی کا جو ہے، جو آپ کے درمیان کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی، صلح ہو گئی اس طرح سے؟ میں نے تو پہلے بھی کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی۔ جو پارٹی کا ایشو ہوتا ہے وہ انٹرنل ایشو ہوتا ہے، پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ باہر نہیں کرنے چاہیے، پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا۔ دیکھیں، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک وکیل ہے، دوسری بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو ہی اس کی گرفتاری کا مجھے پتہ چلا، سب سے پہلے میں نے اس کی گرفتاری کی مذمت کی، اور ہم لوگوں نے ان کے لیے یہاں ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ دیکھیں، ہم ذاتیات پہ نہ میں بلیو کرتا ہوں، نہ آج تک میں نے کسی کے ساتھ ذاتیات کی ہے، باقی اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی کسی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں نے آج تک کسی کی ذات کے بارے میں بات نہیں کی۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آج ہم نے دیکھا پوری قوم دیکھ رہی تھی لائیو مناظر، آپ چیف صاحب کے سامنے موجود تھے، بڑا دلچسپ مکالمہ ہو رہا تھا، کیا کچھ بحث ہوئی، کیا باتیں ہوئی، کیا دلائل آپ نے دیے، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، پوری قوم نے سنا، پوری قوم نے دیکھا، آپ لوگ بھی موجود تھے۔ دیکھیں، میرا صرف ایک بات تھی، بات یہ ہے کہ یہ مسنگ پرسن سب سے اہم ترین بات ہے، اہم ترین ایشو ہے، جس کو پاکستان کی عدالتیں، جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کی ذمہ داری ہے۔ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ لوگوں نے ان پی ٹی آئی جو پرو، میری بات تو ابھی مکمل نہیں کی، جب آپ نے پہلے کر دیا، سوال کیا تو پورا سن لینا۔ میرا بیسک کویسچن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے ضامن ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیں، ہو ایور میں بھی، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، خواہ وہ صحافی ہے، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہے، جس کو اٹھایا گیا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے، اس کی تحقیقات ہونی ضروری ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، کوئی بھی شہری ہے، تو وہ اکراس دی بورڈ آپ اس پہ کمیشن بنا کے ایکشن لیں، یہ ہے ہمارا پوائنٹ۔ اس میں جیسا کہ جج صاحب نے بھی کہا، چیف صاحب نے بھی کہا کہ جو اسد طور ہے ان کا نام ہونا چاہیے تھا، حامد میر صاحب پر گولیاں لگی تھی ماضی میں، ان کا بھی ہونا چاہیے تھا، اتفاق کریں گے چیف صاحب کی اس بات سے؟ حامد میر صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر تو ہم ماضی میں جائیں نا، وہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، اس لیے ہم نے اس میں لائیو جو ایشوز تھے، جو پینڈنگ ایشوز تھے، جن صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یا عمران ریاض کا کیس ہمارے سامنے تھا، 4 مہینے کے لیے ان کو بند رکھا گیا، ہم نے اس لیے اس کو ٹیک اپ کیا۔ جو پرانے میٹر سے ہم نے اس کو نہیں چھیڑا، لیکن میں نے اس پہ کنسنٹ دی اور ریکویسٹ کی کہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، تمام وہ لوگ یا وہ تمام صحافی جن کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، آپ پہلے نمبر پہ ان کو آپ ضرور رکھیں اور کمیشن میں ان کا بھیجیں کہ کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، اور کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں، اور جو ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ میں نے تو اس میں کنسنٹ دی، لیکن مینشن نہ کرنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ آپ اگر 100 بندہ رکھیں گے، کیونکہ صحافی تھوڑے تو نہیں ہوئے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اگر ایک بندے کو ہم اٹھائیں گے، صرف 2 بندے نہیں، 4 بندے نہیں، پھر تو ہم سینکڑوں کی تعداد میں جائیں گے، وہ ان اینڈنگ کام ہو جائے گا۔ ہاں، عدالت یہ سمجھتی ہے، وہ ان لوگوں کا نام شامل کر کے وہ یہ تصور کر لے کہ جو لوگ بھی آج تک
جن جن کے گریونسز ہیں، جو بھی کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ وہاں جائے پیش کرے، اپنی ایویڈنس پیش کرے، یا کوئی بھی شخص پیش کرے، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اس پہ تو میں ایگری کرتا ہوں. اچھا شعیب شہین صاحب، کورٹ کو سر سب سے اگر پہلے آئینی کہا طریقے سے اگر کسی کو اٹھایا جائے اگر کورٹ میں نہ پیش کیا جائے تو سر یہ بھی تو غیر آئینی ہے نا. بالکل غیر آئینی ہے. یہی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایکشن، کوئی ایسی چیز، کوئی ایویڈنس موجود ہے، آپ قانون کے مطابق اس کو آپ عدالت میں پیش کریں، اچھا اور عدالت اگر اس کو سزا دے دے تو ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے. لیکن ایک شخص کو اٹھائیں، اس کو بند کریں، اس کو کمپیل کریں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی چھوڑے، یا اس کو غائب کر دیں، یا اس کو عدالتوں میں پیش نہ کریں، یہ غیر آئینی حرکت ہے. ہمارا مین مطالبہ یہی ہے. اچھا شعیب شہین صاحب بتائیے گا کہ بلے کے نشان کے حوالے سے کوئی خوشخبری ہے یا ابھی بھی اس میں ابہام موجود ہیں؟ چیف جسٹس کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں بلے کے نشان کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلے کے نشان کے حوالے سے تو ایشوز بڑے کلیئر ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کرے اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کر کے وہ آؤسٹ کر دیں کہ آپ پروسیس آف کمپٹیشن اور الیکشن سے ہی باہر ہو جائیں. جو مقبول ترین پارٹی ہے، جو 10-15% باقی عوام اور رہ گئی ہے، ان کو کہیں ان کے درمیان الیکشن کرا دو. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ سپریم ہائی کورٹ جو ہے اس کے بارے میں ہمارا گریونس ریڈریس کیا ہے. اور کچھ تفاوضات ابھی پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہنچ رہے ہیں، ان کو تفاوضات مل رہے ہیں الیکشن کی جانب سے. تو لگتا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو پتھر کی لکیر ہی سمجھے قوم، یا پھر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے اس میں؟ اب یہ تو دیکھیں نا، عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں. کل ہمارے دوست علی محمد خان نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے. اس نے کہا ہے جی چیف جسٹس نے الیکشن کرانے کا کہا تھا، الیکشن چرانے کا نہیں کہا تھا. اب تو یہ الیکشن چرانے پہ اتر آئے ہیں. دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں جب آپ لوگوں کے نامینیشن فارم ریجیکٹ کریں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آپ اٹھا لیں گے، یا کسی کو اغوا کر لیں گے، یا ان کو نامینیشن فارم نہیں جمع کرانے دیں گے، ان سے نامینیشن پیپر چھین لیں گے، یہ تو کوئی الیکشن تو نہیں ہے نا. پھر تو یہ سلیکشن ہے. پھر اٹ شوڈ ناٹ بی ان دی مینر اینڈ ان دی وے جس طریقے سے یہ الیکشن کو لے کے جا رہے ہیں. دیٹ از انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل آن دی فیس آف اٹ. اچھا سر، اسی طرح اگر کاغذات جو ہے آپ کے مسترد کیے جائیں گے اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد آپ بتا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی بی سی ڈی پلان ہے کہ آگے کوئی پلان آپ کا ہے اگر اس طرح کے رہا؟ دیکھیں نا، ہم سپریم کورٹ میں ہیں، کل انشاءاللہ کانٹمپٹ پٹیشن میں فیصلہ ہوگا. دوسرا، ہم الیکشن کمیشن کے پاس جا چکے ہیں، لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونل میں ہم جا چکے ہیں، اور الیکشن ٹریبونل آج سے شروع کر دیا ہے انہوں نے آرگومنٹس سننا. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عدالتوں سے عمران ریلیف خان ملے گا. صاحب کی کیسز کی کیا اپڈیٹ ہے، وہ کب تک باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کا تو کوئی ایشو اور نہیں رہا. جو کیس سائفر کا مین امپورٹنٹ کیس تھا اس میں تو قابل ضمانت تھا، ضمانت ہوگی ہے. باقی جو 2 کیس رہ گئے وہ توشہ خانہ نیب کے ہی 2 کیس ہیں. اور میرا نہیں خیال، دیکھیں اگر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں تو ان کو جیل میں ہونا نہیں چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے کہا یہ قابل ضمانت ہے، کہ 20 دنوں میں خان صاحب باہر ہوں گے. چاہیے کل. لیکن اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جس سپر لاڈر کی بات کرتے ہیں اس کی تاحیات نااہلی کا بھی کیس ہے، تو سمجھتے ہیں کہ عدالتیں اس کو بحال کر دیں گی؟ ابھی بحث ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں عدالتیں. بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ یا وہ ایسے مس ڈیکلریشنز جس پہ انہوں نے کرپشن کا پیسہ لے کر کے باہر چھپایا ہوا تھا، آج بھی وہ یہ ہیں وہ رسیدیں اور وہ ذرائع پیش تو وہ آج بھی نہیں کر سکے. تھینک یو سر. تھینک یو.